برائے خوشنودی رب العزت والجلال معبود برحق اللہ جل شانہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی رب العزت والجلال اس کی مخلوق برحق نور اول ائمہ طاہرین چہاردہ معصومین محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام دوبارہ بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مرحوم و مغفور سید جاوید علی شاہ ابن سید شہباز علی شاہ کے جو اللہ کے مہمان ہو چکے ہیں، آج آپ وارثان نے اجتماعی طور پر ان کی مغفرت کے لیے کل خانی کے نام سے اجتماع کیا ہے۔ حکم ہے کہ آؤ ان کی بخشش کے لیے دعا مانگو۔ میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی دعا فرمائیں اور قبولیت کے لیے کہ مرحوم و مغفور کو اللہ جل شانہ رحمان و رحیم اللہ اپنا جوار رحمت نصیب فرمائے اور شفاعت محمد و آل محمد سے سرفراز فرمائے۔ مرحوم کی بخشش درجات کی بلندی کے لیے کھلے روح سے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اپنی اپنی عاقبت بالخیر کے لیے دنیا و آخرت کی حاجات کی برابری کے لیے بھی ہر ایک حاجت کی اور ہر ایک مشکل کے حل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ دعاؤں کی دعا والی دوران شہنشاہ عدالت الہیہ وارث انبیاء وارث اوصیاء خلیف الرحمن شریک القرآن امام الانس والجان ہستی کی تعجیل ظہور کے لیے کھلے روح سے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ أزلفت للمتقین والنار سعرت للکافرین والمنافقین والغاوین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي اسمه في السماوات العلى بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم محمد۔
الذي قال الله تعالى في حقه تشريفا للصفية وتعليما لنا في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في حقهم وشأنهم في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ومتبعيهم ومنتظري فرجهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالمي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأبد الآبدين أما بعد فإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله وقال الله تبارك وتعالى خالق الموت والحياة الرحمن الرحيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ درود پاک پڑھ لیجیے تمام التجا ہے اور دعا ہے رحمان و رحیم اللہ کریم اللہ جس کا وعدہ ہے وسعت رحمتہ غضبہ لوگو اے میری مخلوق میری رحمت میری بخشش میری کرم نوازی کا دائرہ لامحدود ہے اس کی کوئی حد نہیں میں رحیم رحمت کل کا خالق بھی ہوں مالک بھی ہوں اور لحظہ بلحظہ تمہاری زندگی میں اپنی مہربانیوں سے چلا رہا ہوں اور قیامت تک اپنے امور کو رحمت ہی کا ذریعہ چلاتا رہوں گا میری پکڑ ہے میرا عذاب ہے میں ظالم کو ضرور اس کے ظلم کی سزا دوں گا لیکن یہ بات مان لو اور اس کو میری اس خبر کو تسلیم کر لو کہ میری رحمت میری پکڑ سے وسیع ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے سمجھانے کے لیے علماء سے فرماتے ہیں کہ کسی دائرے کو لگاؤ دائرے میں چیز محدود ہو جاتی ہے اللہ نے اپنی رحمت کو کسی دائرے میں بند نہیں کیا
اپنی پکڑ کو، اپنے غضب کو بند رکھا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں۔ اسی آس پر، اسی امید پر، اسی عقیدے پر یہ تمام انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ہمیں بزرگان نے، ہمیں اپنے آباء و اجداد صالحین نے جو اس دھرتی پہ پہلے تشریف لے آئے اور اپنی اپنی باری پہ اپنے رب کو لبیک کہہ کے چلے گئے، انہوں نے یہ ہمیں عقیدہ اور ایمان سمجھایا کہ اپنے جانے والے کو، قبر میں پہنچ جانے والے کو کبھی اپنی یادوں سے نہ بھلانا، کیونکہ قبر میں سب سے زیادہ اسے زندہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم زندہ ہیں تو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قرآن و اہل بیت فرماتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد قبر کی لحد میں بھی اس میت کو زندہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو زندہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ اسی لیے زندہ لوگوں جہاں ان کو یاد رکھتے ہو، آگے بھی ایک ایک عمل، ایک ایک نیکی میں انہیں شریک کرو، اکیلے بھی کیا کرو اور کبھی اکٹھے ہو جایا کرو، کبھی جمع ہو جایا کرو۔ جب جمع ہوتے ہو تو تمہاری وہ نیکی جو تم اکیلی کر رہے تھے اس کا اجر و ثواب و ہدایت وہ محدود ہوتا ہے، اور جب تم جمع ہو جاتے ہو تمہاری وہ صلوات، تمہاری وہ دعا جو اکیلی تم نے مانگی تھی اس کا ایک میں معین حصہ تمہیں دیتا ہوں، لیکن جب تم جمع ہو کر ایک ہی صلوات کو، ایک ہی تلاوت کو، ایک ہی دعا کو جب جمع ہوتے ہو، جتنے جتنے تمہاری تعداد بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا میرا ثواب بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ثواب لکھنے سے عاجز آ جاتے۔ اور آپ نے اس کی مثال نماز باجماعت میں علماء سے سنی ہے۔ نماز تو وہی ایک ہے، صبح کی ہے 2 رکعت، نہ بڑھتی ہے نہ کم ہے، اکیلے ادا کرو، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اجر لکھا ہے 25 رکعت، کبھی لکھتے ہیں اتنی رکعت، کبھی لکھتے ہیں اتنی رکعت، کلی نماز دا اجر محدود۔ لیکن وہی جماعت میں اکٹھے ہو کر ایک خاص جگہ پاک پر مسجد خدا میں اجتماع کر لو تو نور علی نور۔ اگر میں گھر سے آ رہا ہوتا امام بارگاہ پہ جماعت کے لیے، اور جاوید کی امی جان اکیلی جا رہی ہوتی، کبھی کوئی اور بچہ بھی ہوتا، یہ ہمیں اپنے گھر کے کنارے پر، تو مومنہ ہمیشہ سیدادی مجھے سلام کرتی ہے، اس کا احسان ہے، اللہ اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں پوچھا بھئی سیری کا ویلا ہے، آپ تشریف ادھر کیوں لا رہی ہیں؟ فرمایا میں گھر سے چلتی ہوں اس لیے کہ گھر میں قبلہ تقی شاہ صاحب نماز باجماعت اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو
پڑھاتے ہیں، میں بھی کوشش کرتی ہوں، سید ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پیچھے جا کر اجتماعی طور پر میں نماز باجماعت پڑھوں گی۔ سنا تھا قبلہ گلاب علی شاہ صاحب سے فرما رہے تھے، جب اکٹھے تم نماز پڑھتے ہو یہی 2 رکعت صبح کی، اللہ جل شانہ اس ثواب کو جو جماعت کی شکل میں پڑھی جائے وہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ فرشتے بھی اس کو لکھ نہیں سکتے۔ میں اس لیے نماز اکٹھے پڑھنے آتی ہوں۔ اور اسی طرح ہے، فرمایا 2 بندے ہوں تو یہ ثواب، تیسرا بڑھے گا تو ثواب اور، چوتھا بڑھے گا تو اور۔ روایت ہے 10 بندوں سے اگر نماز باجماعت بڑھ گئی تو فرشتے پوچھتے ہیں جتنے ہماری تعداد تھی، جو ہمارا کیلکولیٹر تھا، جو ہماری تاریخ تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ فرمایا میں جانوں، میرے اکٹھے عبادت کرنے والے جانے، میں اتنا ثواب دوں گا، اتنا کہ جس کو فقط میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ بزرگوں نے، یہ رسم نہیں ہے، یہ کل خانیہ خالی آنا جانا نہیں ہے۔ اور میں خاص کر توجہ دلاتا ہوں، یہ رشتہ داریوں کی حد تک، خالی رشتہ داریوں کی حد تک اکٹھے بیٹھ جانے کی یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ نے جب اعلان کرایا تو اس میں کہا ساڑھے سید برادری آوے، ساڑھے ملن والے آمن، ساڑھے سلام علیکم آمن۔ یہ ہر ایک مومن کو التجا ہے کہ آؤ اس دعا اور اس کلخانی میں شریک ہو کر ہمارے مرحوم کے لیے جب تم کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آؤ، کوئی قید نہیں، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ قوم کی، نہ محلے کی، آؤ، کیونکہ جتنے تم آؤ گے ہمارے مرحوم کا روح خوش ہوگا، اس کی روح کو تسکین ملے گی، وہاں جنت کی فضاؤں کی ہوا اور نسیم وہ مہکتی ہوئی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اجتماعی پروگرام کیے جاتے ہیں، اس لیے قلخانی کے نام پر، سوم کے نام پر، کبھی جمعرات کے نام پر، یہ سب کچھ وہ ہیلے بہانے ہیں۔ جتنے مومن اکٹھے بیٹھ کر توجہ کریں گے رحمان اللہ کی طرف تو اس کی رحمت کو جوش آئے گا، اور اس کے صدقے، یہ سورہ یاسین ہے نا، انا نحن نحیی، پڑھیے قبلہ، موتا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ۔ یہ تو آپ پڑھتے ہیں، اور ذاکرین تو ہمارے ماشاءاللہ ہمیں کم از کم آخری حصہ تو یاد دلاتے بھی ہیں، کیونکہ ان کے خاص ٹرینڈ ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ شاید یہ ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو یاد نہ ہو، پیر صحیح کو بھی جلسے کرا کے، وہ تو مسلم ہے کہ رب العالمین نے امام مبین جیسی ہستی عطا فرمائی ہے۔ ان کے سینہ عظیم کو، ان کے قلب عظیم کو رب نے علم و معرفت اور رحمتوں سے نواز دیا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں ایک پہلا حصہ تھوڑا سا، یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس کا کوئی دلیل و ثبوت سورہ یاسین کی اس آیت کے پہلے حصے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی توجہ دے دوں، اور آپ تک کیوں؟ عبادت نام ہے توجہ کا، عبادت کا اصل معنی یہ ہے کہ اگر تو توجہ ہے تو وہ ہے بندگی اور ثواب، اگر خالی منہ تھے لفظ آمن، آپ نے سنا ہے
آیت پڑھ بھی پیرا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ میاں نماز دے قریب نہ ونجائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب نہ جانا۔ اور سن دے بے حاجیہ، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، اور میاں نماز دے قریب نہ ونجو۔ تو ساکھ اے چگا مولوی جا ٹکرا ہے۔ ہم تو سنتے یہی ہیں کہ نماز ہی دین ہے، کم از کم امام والے تو اسی پر زور دیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ تو میں نے آیت پڑھی ہے، میں نے کوئی اپنی بات تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، خبردار اس وقت نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، جب تم ویلے نماز علی گل نہ کرے پہ، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت نماز کی طرف توجہ کرو جب تم یہ پہچانو کہ تم بول کیا رہے ہو، آدھے کیا پہ ہو۔ توجہ ہوگی تو نماز ہوگی، توجہ کوئی نہیں، رٹا نہ ہوئے، رٹے والی گل نہیں، اور فقط کان سننے کی حد تک ہو، اور سننے کے بعد جو ایک خزانے معرفت عقل اور فکر رکھا ہے وہاں تک نہ پہنچے۔ میرا پڑھنا خالی رٹا ہو جائے، آپ کا سننا خالی اتھو سنیا۔ میں شاگردہ کو عادت مشکل ہے کہ تواڈے کان ڈو ہیں، وعدنا ڈو ہیں۔ جب پڑھا تو میں کہتا ہوں آپ کے کان کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 2 ہیں۔ میں نے کہا خیال کرنا انو سنو، انو نہ کٹ چھڑا ہے، اور پڑھن جو آئے ہو۔ اور میاں وہ کہتے کان تو 2 ہے۔ میں نے کہا مہربانی دونوں سے بیک وقت سن کر دونوں کو لے جانا اپنے عقل و فکر کے خزانے میں۔ جب اس خزانے میں جاؤ گے تو پھر وہ آپ کا سننا بھی آپ کو فائدہ دے گا، اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ انو سنو تو انو کاٹ دو، یہ ایک حادثات ہے، زمانہ ہے۔ کیوں بگاڑ پیدا ہوئے؟ انبیاء جیسی ہستیاں آئیں، 4 معصومین جیسے، اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی ہستی۔ انبیاء بھی اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو اوصیاء بھی سلام کرتے ہیں، جس کو ہر کوئی سلام کرتا ہے، حتیٰ کہ نانا بھی اپنے نواسے کو سلام کرتا ہے۔ نانا بھی، نبی بھی، سردار بھی، آقا بھی اپنے اس لخت جگر حسین ابن علی کو سلام کرتا ہے۔ ان کی بات ہو، وہ خطاب کر رہے ہوں تو جو کان سے ادھر سے سنے، سارے سن رہے تھے، لیکن کوئی وہ تھے جو حبیب ابن مظاہر بن کر سن رہے تھے، کوئی تھے جو مسلم ابن اوسطا بن کر سن رہے تھے، اور کوئی وہ بھی تھا جو حر بن کر سن رہا تھا۔ سن تو سارے رہے تھے، کان تو سارے کے تھے۔ ادھر شمر پلیت کا بھی کان پہ آواز آ رہی تھی، عمر ابن سعد لانتی کی آواز آ رہی تھی، لیکن جو سن رہا تھا حر، اس کا سننا اور تھا۔ جو سن رہے تھے حضرت جون، ان کا سننا اور تھا۔ بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے انسان سنے تو سمجھ کا سنے، اور پھر اس کو اپنے دل و جان میں جگہ دے، پھر وہ موجب بنتا ہے اجر و ثواب کا۔ پھر ساتھ نیت کریں گے، اے اللہ تو نے خزانہ رحمت جو دیا ہے، تو نے حکم دیا ہے، میں سننے والے کو بھی رحمت دیتا ہوں۔ اور اگر نیت کر لے، یہیں بیٹھ کر ارادہ کر لے، چونکہ انما الاعمال، یہ نیت کر کے نو، اے اللہ ہم تیری رحمت بے قرار پہ ایمان رکھتے ہوئے تو نے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، ہم اتنے طاقتور ہیں
جن کو تم دفن کراتے ہو، جن کو تم مٹی کے حوالے کراتے ہو، جن کو تم چھپا جاتے ہو، تمہارے نظروں سے وہ اوجل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پھر کبھی کھودتے بھی ہو، کبھی ہڈیاں ملتی ہیں، کبھی کیا ملتی ہیں، جن کو تم موتا کر کے، موتا میت کی جمع کیا کراتے ہو، ان کو دفن کراتے ہو، نحیی الموتا، انہی میتوں کو جو قبر کے اندر تم سمجھتے ہو مٹی بن گئے، میں طاقتور اللہ ایک دن دوبارہ انہیں زندہ کروں گا۔ انا، یہ بھی تاکید، نون الف نا بھی تاکید، نحنو پھر اور تاکید، مان لو مان لو میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں ان کو دوبارہ کروں گا، نحیی الموتا، میں ضرور ان کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور پیچھے میں بھولا نہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم خود اگلے جہان کے اوپر ایمان رکھ کے، عقیدہ رکھ کے بھیج جاتے ہو، اس کو بھی ہم طاقتور ذات اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جو خود نیکی کرتے ہو اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ نکتب ما قدموا، جو تم نے اگلے جہان کا عقیدہ رکھ کر، غالطہ ہی ہے، اگر میرا ایمان ہے کہ اگلے جہان برحق ہے، موت پر سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے اصل جہان آدھر نہ، یہ عالم فانی ہے، وہ عالم باقی ہے، یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے، ایسے کہتے ہیں سارے کہ یہ فانی گھر تو یہ باقی گھر۔ یہ ایمان رکھو کہ وہاں سب کچھ آپ کا جا رہا ہے اور لینے والا میں رب ہوں۔ عجیب ہے، باتوں سے بات آتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے جن بچوں کو معلوم نہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت سید الساجدین علیہ السلام، دنیا کائنات کی عظیم ہستی، ایک جملہ پہلے یہ آنکھ دے وہاں، حشر کا میدان قائم ہوگا، انبیاء، اوصیاء، شہداء، پوری دنیا، اور اب ہاں انسان اکٹھے ہوں گے، اور یہ برحق عقیدہ قرآن کا، قرآن جیسی کوئی سچی کتاب اور ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت بیان کرنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک ایک کو ہم اکٹھا کریں گے، یوم تبدل الارض بغیر الارض، یہ زمین ایسی نہ رہے گی بلکہ یہ بالکل چینج ہو جائے گی، تبدیل کر دی جائے گی، سورج کا حال کچھ اور ہوگا، آسمان کا حال کچھ اور ہوگا، سمندروں کا حال کچھ اور ہوگا، پہاڑوں کا حال کچھ اور ہوگا۔ اس کے بعد اکٹھا کر کے سب کو اٹھاؤں گا، باب آدم سے لے کر حشر کے لاسٹ دن تک جتنے پیدا ہو چکے ہوں گے، جو زندہ ہوں گے یا جو پچھلے مر گئے، سب کو اکٹھا کر کے میدان معاشر میں حضرت خاتم انبیاء، سب کے سردار ہوں گے، سارے انبیاء آ چکے ہوں گے، عبادت گزاروں کی صف لگے گی، کیونکہ اب انعامات مل رہے ہیں، اب عبادت گزاروں کو تحفے مل رہے ہیں۔ عجیب ہے وہ روایت، حیران ہوتے، اور شاید یہی میں نے پہلے پڑھی، اور یہاں قبلہ شاہ صاحب اس موقع پہ جلسے پہ زحمت فرماتے ہیں، آواز آئے گی، ہاں جی چلو جی اب سلسلہ شروع کیا جائے انعامات کا، آواز آئے گی، نہیں، عبادت گزار تو آ گئے، عابدین تو آ گئے، بلاؤ زین العابدین کو۔ عابدین تو آ گئے ہیں، بابا آدم بھی آ گیا، بابا نوح بھی آ گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی تشریف لے آئے، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام
شعیب و حضرت ایک ایک ہستی آ گئی، حتیٰ کہ یہ غلو نہیں ہے، حتیٰ کہ سید الانبیاء بھی ساری ہستیاں آ گئیں۔ فرمایا نہیں، یہ جو صف ہے، یہ جو پاکیزہ لوگوں کی، میرے عظیم عبادت گزاروں کی یہ جو عظیم نورانی صف ہے، ابھی یہ نور والی ہے، لیکن ان کے آگے زین العابدین نہیں ہے۔ زینت کون؟ بلاؤ ان کو کہ جو ان سب کی زینت ہے، جن کو محمد مصطفیٰ بھی سلام کر رہے ہیں۔ او میرا علی بیٹا، تیری عبادت کو میں رسول بھی سلام کرتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ بھی تجھے سلام کرتا ہوں۔ جو تو نے عبادت کی ہے، نہ کسی نبی نے کی ہے، نہ کسی وسیع نے کی ہے۔ جس طرح آپ جملہ مصائب میں پڑھتے ہو، ہر ایک کا سجدہ بڑا بھاری تھا۔ مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی باک نہیں، مولا حسین تیری عظمت کو سلام، تیرے سجدہ انتہا کو پہنچ گیا، لیکن تیرا سجدہ کو جا اور زین العابدین کا ماؤں اور بہنوں کی پردہ کی چادریں اجڑے کی حالت میں، وہ سجدہ کیا تھا؟ مولا حسین کا سجدہ بڑا مشکل تھا، لیکن مولا حسین بھی کہیں گے، او میرا لال، او میرا بیٹا زین العابدین، جو تو نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک تو نے سجدے کیے اور میرے دین کی عظمت کو تو نے اجاگر کیا، میں محمد مصطفیٰ بھی سلام کرتا ہوں، میں فاطمہ زہرا بھی سلام کرتی ہوں، حتیٰ مولا حسین کہیں گے، اور میرا لخت جگر تیرے سجدے کو میرا سلام، تیری عبادت کو میرا سلام، تیرے دکھوں کے اس لیے کہا زین یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شاعر نے، کسی جوش والے نے، کسی محبت کا، نہیں، یہ آواز آئی تھی غیب سے، انت زین العابدین حقا، اے علی سجاد تیری عبادت کو سلام، سارے عبادت گزاروں کو تو زینت ہے۔ سب کو سجاوٹ ملی، سب کو سنگار ملا، سب کو عظمت ملی۔ جب مولا علی ابن الحسین روز محشر عبادت گزاروں کے سامنے آئیں گے تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت عبادت کا کمال پیدا ہوگا۔ اللہ جل شانہ کہے گا، ہاں میں ناز کرتا ہوں، انبیاء میں ناز کرتا ہوں کہ آپ کے مشن کو سنبھال کر، اپنے بابا کے مشن کو سنبھال کر ایسے نبھایا جس طرح نبھانے کا حق تھا۔ یہ بات اپنے مقام پہ برحق ہے۔ روز قیامت ساری کائنات اکٹھی، اب گنا جائے گا، نکتب ما قدموا، ہاں بھائی آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، سب کو جو میں کر گیا ایک دفعہ سارے وہ سامنے، ہر بندے کا اپنی کیتی کرتی، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی حج، اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقہ، اپنا خیرات، اپنی یتیم پروری، جتنی نیکیاں کی جو میں نے ہاتھ سے کی، خود کی، وہ بھی وہ آ گیا نکتب ما قدموا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی نکتب ما قدموا، بس یہ پہلی آئے۔ اگو کیا جملہ ہے؟ وآثارہم، اور ان کے پیچھے تو چلا گیا، تم تو کر کے چلے گئے، تمہارا نماز جنازہ ہو گیا، تم قبر کے اندر چلے گئے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو تو نے خود کیا وہ بھی ہم نے تحریر کیا، وآثارہم، اور پیچھے جو تو نے اچھی نشانیاں چھوڑی۔ اثر کے کو آدن میں حضرت سمجھیں دن کہیں یاد ہوتے
مولا فرماتے ہیں تجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحرا ہو اور تجھے پاؤں کے نشان نظر آئے، تو بندے کو نہ بھی دیکھے، تیرا دماغ ضرور یہ فیصلہ کرے گا یہاں سے کوئی گزرا ضرور ہے، چونکہ یہ اثر ہے اس بندے کا جو یہاں سے چل کے گیا ہے۔ او خدا کا بندہ، جب تو ایک پاؤں، ایک جوتی کے نشان کو، ایک پاؤں کے نشان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو ایک چھوٹا سا نشان تجھے اس بندے کے ہونے کی علامت دیتا ہے، پورا جہان خدا کے ہونے کی علامت نہیں دیتا۔ کوئی ہے کہ جس نے پورے جہان کو سجایا ہے؟ اثر، اب نشانی کیا ہے؟ اب بالکل قریب آ گیا، یہ آپ کی کل خوانی، یہ آپ کا آنا، یہ آپ کا یہاں حاضری دینا۔ مرحوم جاوید علی شاہ کو یاد کر کے یہ قدمو اس کی اپنی نیکی، وہ کہ جو خود کرتا تھا وہ اس کے ساتھ گئی، اور جو پیچھے علامتیں چھوڑ گیا، یہ جو ایسا عقیدہ چھوڑ گیا، ایسا ایمان چھوڑ گیا کہ آج ہم اس کو یاد کرتے، خدا فرماتے ہیں ان کے ایک ایک کے قدم کو جو آیا ہے تیری اس دعا میں، یہ تیرے آثار خیر ہیں اور میں اس کو بھی لکھوا رہا۔ یہ بھی اسی لیے کہتے ہیں جب بندہ جاتا ہے تو کم از کم 3 چیزیں مسلسل اس کی باقی رہتی ہیں۔ ولد صالح، پہلا ہے علم نافع، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے آگے فیض چلتا رہے۔ بندہ تو قبر میں گیا، لیکن تیرا جو چراغ جلایا گیا تھا اس سے تو لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں، وہ جب تک وہ جگتا رہے گا علم کا مدرسہ، علم کی وہ بہار، وہ تیرے نام اعمال میں اثر خیر بن کر پہنچے گا۔ علم نافع، ولد صالح، اولاد خیر، نیک اولاد، تیسری صدقۃ جاریہ، کوئی خیراتی کام کر گیا، تیری آنکھیں بند، تو لحد کے اندر ہے، اللہ فرماتے میں ایک ایک لحظہ اس نیک جگہ کا ہسپتال بنوا گیا۔ امام بارگاہ کو معمولی نہ سمجھیں، کمال بعض اوقات ہم مولویوں کا مزاج خراب ہوتا جاتا ہے نا، کوئی غلطی یہاں دیکھتے ہیں تو ہم امام بارگاہوں کی غلط بات ہے۔ یہ بزرگان نے کمال کر دی کہ مسجد کو بھی ایک علیحدہ حیثیت دے کر تاکہ وہ زندہ رہے، اور پھر اس میں تو کچھ شرطیں ہیں، کنڈیشنیں ہیں، اس میں کچھ شرائط ہیں کہ خاص حالت میں بندہ پاکیزہ میں، حتیٰ کہ میں واضح کر دوں وہاں ہم اپنی خواتین کو ہر حالت میں بھیجنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بزرگان آپ نے سمجھا، کبھی سوچا ہے کہ اتنا سی جائیداد کم از کم، چلو یہ چھوٹی سی جانچ ہے، دیکھو یہ تو بیگھے سے کم ہے نا، لیکن جو چھوڑ گئے ہیں، ہم تو ایک ایک ٹپے پہ اپنے گھر لڑتے ہیں، وراثتوں پہ لڑ رہے ہیں، روزانہ ہمارے پاس فیصلے شیعہ میں نہیں کہتے ہیں، ایک ایک دیوار پر، ایک ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پر یہ جی قیمتی ہے، میں میرا حصہ ہے، فلاں ہے، لیکن کوئی سوچا کہ انہوں نے اتنا ساری مرکز شہر میں یہ جو بزرگان آپ کے چھوڑ کے اللہ کے نام پر اور کہتے ہیں یہ بارگاہ امام ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں؟ کیونکہ معمولی چیز ہوتی ہے نہیں، کیوں چھوڑ گئے؟ اس میں سب آئے اور اس مشن کو یاد کرے جس مشن پر حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس مشن کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے بعد خالی سن کے لگے نہ منجن۔ یہ ایک شکایت ہے مجھے اپنے آپ سے بھی ہے، ہم سب سے ہے، کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ دیا 1.5 سال، نہ، قرآن کے 2 بنیادی، ایک تو قرآن ثواب دیتا ہے، اور دوسرا جو ثواب سے بھی اصل روح ثواب ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے۔
مجلس اور امام بارگاہ یہ جہاں ثواب کا موجب ہے، وہاں حسین ابن علی کا امام بارگاہ، ان کی مجلس، ان کی عزاداری جہاں خالی بعض اوقات ہمارے عجیب ثواب ہو گئے خدا کے بندے، جیسے قرآن ہادی ہے اسی طرح اہل بیت بھی ہادی ہے۔ بلکہ اگر یہ میں کہہ دوں مبالغہ نہ ہوگا، قرآن اس وقت ہدایت مکمل کرتا ہے، ناراض نہ ہونا، قرآن ہادی ہے، ہدی للمتقین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، باقاعدہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ ہدایت ملے گی ہادیوں کے ساتھ۔ جب ہادیوں کو بلاؤ گے، اس لیے قرآن اکیلا نہ تھا، پیغمبر نے دست مبارک اٹھایا، یاد ہے کہ حضرت دایاں ہاتھ اٹھایا اور اونچا کیتا، خاصی بلند کیا، اور دست مبارک کی انگلیوں کو کھول دیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حضور گرامی کے دست یمین تھا اور انگلیاں، ایک انگلی شہادت والی اور درمیان، اس کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ، اس کو کہتے ہیں وسطیٰ، حضرت نے کھولی، اور آج تک مجھے یاد ہے کہ حضور کا ابہام مبارک عربی میں تھا، یہ جو انگوٹھا تھا حضرت نے ان دو انگلیوں پر رکھ کر، گل سن دے پے ہو، یہ راوی یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے ان انگشتہائے نور کو بھی اگر میں روایت میں لکھ جاؤں گا، یہ بھی قیامت تک میرے لیے ثواب کا باعث ہوں گے۔ حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہو یہ ہوتا، آئے بچے آئے سارے اور سلام کیا اور بیٹھے، اور آیت نازل ہو گئی انما یرید، 1.5 سال بعد ختم، حدیث کے ساتھ ہو گئی۔ نو ایک آتے ہیں ان کا پورا آنا لکھا جاتا ہے، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْقِصَّةِ، پہلے حضور آئے، پوری ڈیٹیل جو لکھی ہوئی ہے، کوئی اس کو سوچنے والا ہے؟ ایک ایک اشارے ان ہستیوں کے، ایک ایک قدم ان ہستیوں کو لکھنا، یہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک ایک ادا پہ رب کی ذات خوش ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز بیان کرو، کہتا ہے میں نے دیکھا انگلی اس طرح کھلی، حضرت نے پہلے ہاتھ بلند کیا، پھر اس طرح کھولی اور کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کیا فرمایا؟ میں تم میں دو چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، ایک میری وراثت کی اہم ترین شے قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بالکل سارا منظر دیکھ رہا تھا اور میں بے نہیں اپنی وہ ساری کی ساری جو میں نے عینی گواہی دیکھی ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں حضرت کے ابھی دست مبارک بلند ہی تھے، تو اسے سنتے بیٹھے انشاءاللہ، دست مبارک بلند ہی تھے اور انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، میں دیکھ ہی رہا تھا کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، فرمایا اسی حالت میں نے پھر جو نگاہ کی تو ثم ضمہما، پھر حضور نے ان کھلی ہوئی انگلیوں کو ملا دیا، پہلے کھولی پھر ان کو ثم ضمہما، پھر ملایا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان، بہرحال ظاہر ہے ہر ایک کو اللہ نے عقل دیا ہے، کہتے دوبارہ مولانا بتاؤ کہ کس طرح انگشت کھولی؟ میں نے کہا ایسے ہی کھولی، نے کہا یہ چھوٹی ہے یا یہ بڑی ہے، اور اس کو اگر میں کسی اور کے ساتھ تشبیہ دوں تو یہ انگلش کا بنتا ہے حرف وی، کیا بنتا صحیح؟ وی بنتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے وی فار، اس بچے نے کہا وی فار وکٹری، جی میں اے فار ایپل تے پتہ نہیں کی وی فار وکٹری، انہوں نے کہا وکٹری کا معنی ہے کامیابی،
فتح۔ مجھے یکدم جوش ہے، میں کہ بالکل 100%۔ حضور کی یہ نقش مبارک بتاتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہی تمہیں 2 چیزیں اپنی رہنما بنانی پڑیں گی۔ وکٹی تب ہوگی قرآن بھی ہو اور اہل بیت بھی ہو۔ دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ فرمایا ثم ضمہما، پھر ملایا۔ یہ نہ سمجھنا قرآن علیحدہ ہے اور میری اہل بیت علیحدہ، آپ ملا کر کا انہما لن یفترقا قطعا قطعا، یہ آپس میں جدا نہ ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت جو دونوں چیزیں تمہارے لیے، بس فقط میں جو آپ تک آپ کو زحمت دینے کے لیے مجالس ضرور ہونی چاہیے، ختم ہائے قرآن ضرور ہونے چاہیے، اہل بیت کا تذکرہ ہو، مساجد و امام بارگاہ، مدارس، یہ ان کی کیا لگا دو، اپنی زندگیوں میں ایک رش پیدا کر دو۔ لیکن قرآن کو خالی ثواب واسطے نہیں، اہل بیت کو خالی ثواب واسطے نہیں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ثواب ملتا تب ہے، ثواب ہی تا مل دے جس ویلے میرا ارادہ قرآن سے ہدایت کا ہو۔ اہل بیت بھی ثواب تب دیتے ہیں جب میں انہیں ہادی برحق ہدایت کا مرکز سمجھ کے پڑھوں بھی سنوں بھی۔ اگر ہدایت نہ لوں، قرآن سے میں ہدایت نہ لوں، مجلس اعزاز سے ہدایت، وہ تو کریم اللہ ہے نا، وہ تو دینے والا اتنا ہے، لیکن روح ہے قرآن کیا ہے، روح اہل بیت کیا ہے، ان ہستیوں کو اتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں اگر تاریخ پڑھیں 1,24,000 پیغمبر کے ایک ایک کا مصائب پڑھے نا، جگر پھٹ جاتا ہے اور انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اتنے ایک کے بعد دوسری ہستی، دوسری کے بعد تیسری، لاکھ بندے بھیجے، پھر ہزاروں بھیجے، پھر ان پر یا آدم یا وارث آدم صفوت اللہ سے لے کر کل انبیاء کا وارث کسے بنا دیا، حسین ابن کل انبیاء، کل کتب کا وارث بنا کر آخر میں اجتماع کر کے گلا کٹا کے قرآن کو نوکے سنا پہ پڑھا کے وہاں تک ایسا اتصال کیا، کیا فقط واقعے کی حد تک؟ یہ ہے مسئلہ نہیں، اصل تھا کہ جیسے قرآن ہدایت کا مرکز ہے، اس طرح اہل بیت بھی ہدایت کا مرکز ہے۔ ہم جب ہدایت لیں گے اس ارادے سے یہاں بیٹھیں گے بلکہ قدم اٹھا کے آئیں گے۔ کہتے ہیں جو جنازے کے لیے گھر سے چلتا ہے اللہ جنازے کا ثواب خالی نہیں لکھواتا، فرماتا ہے اس میرے بندے کی جس نے میری اس مخلوق کی موت پر تشریف لایا ہے، اس کو گھر سے قدم قدم لکھنا شمار کرو، اس کے ثواب کو قدم کے طور پہ گنو، نہ یہ کہ ایک جنازہ پڑھنا، جتنے قدم اٹھائے۔ پہلے تصور کیا آیا؟ موت کا، آپ پہ گل آ گئی، کل نفس، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا اٹھو جاؤ، اس کو تعزیت پیش کرو، اس کو تسلی دو، اٹھو اس کو شیئر کرو غم کو، اس کے ساتھ بیٹھے نہ رہو گھر میں، نہیں جاؤ۔ اسی لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا، اور قالوا کا جملہ عجیب ہے کہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر جنازے میں اور ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ، کیا معنی؟ ہم سب اس کا مال ہیں، نہ جان ہماری نہ اولاد ہماری، جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اور یہیں پر قرآن کا یہ جملہ اور یہ جملہ میں عرض کر کے آپ کی زحمت ختم کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام،
میں نے کہا کہ قرآن بھی ہدایت اور اہل بیت بھی دونوں. قرآن کہتا ہے کسی کی وفات پہ پہنچو، کسی کے جنازے میں جاؤ، کسی کی کلخانی میں حاضری دو، جہاں بھی کوئی وفات کے عنوان سے کوئی بات ہو رہی ہے وہاں جا کر اور کوئی بات کرنے کی بجائے قالو جمع ہے یا واحد؟ جمع ہے. اکٹھے کلا نا اکٹھے ہو جاؤ. اور میں کہتا رہتا ہوں قالو کا معنی فقط زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے قائل ہو جاؤ، دلو منو، دل سے یہ تسلیم کرو کہ انا وہ نہیں، سید جاوید علی برہوم نہیں، وہ دکھی زندگی اور زخم دے کے جانے والا. میرا کوئی خاص اس سے عجیب جیسا رابطہ تھا. یہ چھوٹا سا تھا، اس کی امی میرے پاس، اس کو شیر شاہ والے آستانے کے اوپر جو میں پڑھاتا ہوں، یہ اس وقت اتنا تھا کہ یہ پردہ وغیرہ بھی اس کا ہماری خواتین سے نہیں ہوتا تھا، اتنا چھوٹا تھا. ماں لے آئی اس کو قرآن کا درس دو. یہ چھوٹا قرآن لے آتا، بہت سارا رابطہ تھا. یہ بچہ طالب علم قرآن بن کر میری پاس شاگردی کے طور پہ آیا تو میرا ایک تو رشتہ نہ ہوا. بہرحال یہ کہہ سکتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ جاوید تو اللہ کو پیارا ہو گیا، تو دلوں کو زخمی کر گیا. تیری جوانی میں تجھے، یہ تو اس کا اپنا قانون ہے، لیکن فرمایا بشر صابرین، میری تقدیر پر صبر کرنا، تمہارا صبر اس مرحوم کے لیے جنت کا باعث ہوگا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، پھر اکیلا نہیں، اکٹھے ہو جانا، انا للہ کہنا. ہم سب کس کا مال ہے؟ جاوید شاہ بھی اللہ کا مال تھا، ہم بھی. وَإِنَّا إِلَيْهِ، اگلا جملہ، اور ہم سب نے موت کے بعد اس رب کے دربار میں پیش ہونا ہے. لوٹنے کا معنی کیا ہے؟ واپس وہیں جانا ہے جہاں سے ہم. عجیب بات، یہ راجعون میں بھی کتنی مصلحت ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں کیوں نہیں، تمہارا مرکز کوئی اور ہے، کہیں سے تم آئے ہو. جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم واپس جا رہے ہیں، کہاں؟ اب واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف. معلوم ہوا کہ گھر کیا ہوتا ہے، وہ ابتدا میری وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے. فرمایا رب سے تم چلے ہو، اللہ سے تم آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ قرآن کی ہدایت، یہ مانو. اور یہ یہاں بیٹھ کر جنازے پر اس کے اوپر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اجر و ثواب کے مرکز ہے، جن کے بغیر کوئی عبادت قبول، وہ فرماتے ہیں. اور ان میں سب سے پہلی ہستی اہل بیت کی کون ہے؟ حضور نے فرمایا نا کہ میرا قرآن اور میری اہل بیت. اہل بیت کی پہلے ہستی کا نام کیا؟ علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، اہل بیت کی پہلی ہستی. شیعہ سنی کتب میں لکھا ہوا ہے. پوچھا کون ہے آپ کے اہل بیت جن کے بارے میں آپ نے اتنی تعریف کر دی؟ انما یرید اللہ لیذھب، ہم وہ ہیں کون؟ فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین. یہ ہستیاں میری اہل بیت ہیں. اور یہ ہستی، پہلی ہستی علی ابن ابی طالب. تو امیر المؤمنین ہادی ہیں یا نہیں؟ 100% ہادی ہے. قرآن ہادی ہے تو علی بھی ہادی ہے. قرآن ثواب دیتا ہے تو علی ولی بھی ثواب دیتے ہیں. ثواب کے بعد علی ولی فرماتے ہیں اگر کسی کا جنازہ دیکھو، کسی کا جنازہ دیکھو تو مجھ علی سے اس کی ہدایت والی سطر بھی سن لو. مجھ علی سے ہدایت والی سطر بھی سن لو. جب کسی کا جنازہ دیکھو، کسی کو کندھا دو، کسی کی جنازے میں شریک ہو، کوئی وفات کا کوئی بھی ایونٹ ہو، پہلا جملہ ہے
دیکھو وہ جنازہ. تو عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں یہ سمجھو مجھ علی کی ہدایت کا درس سنو، یہ سمجھو کہ میں ہوں اور میرے اوپر موت آ گئی ہے. پتہ نہیں میں گل سمجھا سکا یا نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ دیکھ کر اس کی موت دیکھ کر اپنی موت کر تو میں اہل بیت کا عظیم فرد تیرے لیے ہدایت کا مرکز. پوچھا ہمیں جو طالب علم سمجھتے ہیں سائیں، تو علماء نے یہاں تک لکھا اگر لے سکتے ہوئیں گل ختم ہو گئی. کیا میں گھن گیا، کیا میں ساتھ لے گیا، میرے کام کیا آیا؟ کہتے اگر وہ اتر سکتے ہوں وہ دنیا کا مال وہ جڑے سونے دے ہوندے ہیں اتار لو، اور آگے لکھتے یہ وارثوں کا مال ہے. وارث اس کو آپس میں اللہ کے قانون کے تقسیم. کیا خالی ہاتھ آیا تو خالی ہاتھ؟ یہ ہے اہل بیت کا وہ پہلو جو ہماری مجالس میں کم ہے، ہمارے عمارتگاہوں پہ کم ہے. حافظوں قاریوں میں قرآن کی ہے رٹا ہے، او لگے پہ رٹے تے رٹا او پوری رات جو ہے وہ شبینہ شروع ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن فقط ثواب کی کتاب ہے یا ہدایت کی بھی ساتھ ہے؟ اہل بیت فقط ثواب دیتے یا ہدایت بھی دیتے ہیں؟ فرمایا ان تمسکتم بما، اور میں ملا کے جا رہا ہوں قرآن و اہل بیت کو. قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگی اور قرآن میرے اہل بیت سے جدا نہ ہوں گے. ان کو مضبوطی سے ایسے پکڑنا کہ آنکھ کا اشارہ بھی نہ کرنا، زبان کا ایک لفظ بھی نہ بولا، پہلے پوچھنا قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں. اگر ان کو تو نے ہادی بنا کر اپنے لیے یوز کر لیا تو سمجھو کہ تجھے قرآن نے بھی فائدہ دیا. اور قرآن اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی بچانے والی ہستی نہیں ہے. کیوں؟ ایسا ساتھ تھا. کن کا ساتھ؟ قرآن و اہل بیت کا. لوگوں نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن قرآن کو حسین سے جدا نہ کر سکے اور حسین کو قرآن سے جدا نہ کر سکے. آپ نے دیکھا کہ کوئی تاریخ اس کا انکار نہیں کرتی. اب غور کریں راوی کون ہے؟ کٹر ترین نجس العین، شمر پلید ہے. وہ روایت کرتا ہے کہ میں ایک بڑے سے نیزے کے اوپر اس معصوم اور اس مظلوم کا سر کاٹ کر میں لے کے جا رہا تھا کہ اچانک تنحنح رأس الحسین، میں نے اوپر سر سے گلے صاف کرنے کی آواز سنی. کون ہے راوی؟ دشمن ہے، فضائل کا منکر ہے، کسی ایک بلکہ قاتل ہے، اور کاٹ کے نیزے پہ سر لے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اس بازار کے اندر کہ جس میں انتہائی ظلم ہو چکا تھا اور میں سر کو کاٹ کر نوکے سنا پہ سوار کر کے لے جا رہا تھا. علماء وضاحت کریں گے کیسے سر کو اتارا جاتا، پھر کیسے سروں کو دوبارہ لگایا جاتا. مجھے کوئی اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ جانے کتنی منزلیں آئیں اور کتنی دفعہ اتارا اور کتنی دفعہ ان ظالموں نے سر کو سانگ پہ چڑھایا، کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اتنا پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی کٹے ہوئے سر کے جس کی پوری حیت یہ ہے کہ ریش مبارک جو سفید وہ اب رنگین خون سے رنگینی کی حد تک، یہ اس روایت کے بدلے بہرحال یہ رنگ بدل چکا تھا ریش مبارک مولا حسین کا. میں نے سنا کہ تنحنح رأس الحسین. ہم طالب علم ہم روایت لفظ بلفظ پڑھتے ہیں. میں نے اسی کٹے ہوئے گلے سے گلے صاف کرنے کی آواز سنی.
عام ذاکر نہیں پڑھتے، بس وہ ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں. میں چونکہ طالب علم میں کہتا ہے میں نے حیران ہو گیا، اور جس کو میں نے کاٹ دیا تھا، اور جس لاشے کو ہم نے گھوڑوں کے ذریعہ پامال کر دیا تھا، اور اس سر پر کتنے ہم نے ظلم کیے، کتنے ظلم ہوئے تھے. پہلا ظلم وہ بابا غلام علی شاہ بھی پڑھتے تھے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، فرماتے ظالم نے جب یہ سر کاٹا اور اپنے خود میں ڈالا تھا، اسی وقت یہ سر معجزے سے بولا تھا، اسی وقت بولا تھا. اور اس میں سے آواز آئی، او ظالم تو نے مجھے میرے تن سے جدا کیا ہے، اللہ تجھے بھی اسی طرح تیرے تن کو جدا کرے. جیسے کمینہ کہتے میں نے یہ بہت بڑا معجزہ دیکھا، میرے دل میں اور زیادہ بغض پیدا ہوا. سینے پہ ہاتھ رکھو گے، جگر پہ ہاتھ رکھنا. یہی بابا غلام علی شاہ 10ویں ماہ محرم کی جو مجلس ہوتی تھی نا شہادت کی، اس وقت یہ جملہ پڑھتے تھے. میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا. وہ کہتا ہے کہ جب یہ میں نے آواز سنی تو میں نے، اب میں کیا بیان کروں، میں نے حضور مولا کے سر مبارک بالوں سے پکڑ کر دوبارہ میں نے خود سے نکالا، اور نکال کر میلے زمین پہ رکھا اور اپنا کوڑا نکالا، نعوذ باللہ. اور اس وقت تک میں ظلم کرتا رہا، اس وقت ظلم کرتا رہا جب تک یہ معجزہ ختم نہیں ہوا. پہلا ظلم وہ ہوا، ابھی کربلا سے سر چلا ہی نہ تھا، پھر ظلم پہ ظلم ہوتے رہے، پھر ان کو اٹھایا گیا، پھر سیڑھیوں کے سامنے رکھا گیا، پھر عبید اللہ کے ہاتھ میں چھڑیاں آئی. یہ ظلم در ظلم چلتے چلتے شام کے اس بازار میں میں نے معجزہ عظیم دیکھا. اس نے تو معجزہ نہیں کہا نا، وہ تو لعنتی معجزے کا قائل نہیں تھا. کہا ہاں یہ میں نے سنا کہ کٹے ہوئے گلے سے گلے صاف کرنے کی آواز آئی. لگا کہ یہ سر بولنا چاہتا ہے. ابھی میں نے اوپر دیکھا ہی تھا کہ وہ زخمی لب، وہ زخمی زبان، وہ چہرے لہلہال، اس زبان سے قرآن کی صدا سورہ کہف کی تلاوت جاری ہونے لگی. عزاداروں بتا دیا رسول اللہ نے، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. دنیا جدا کرے گی، قرآن میری آل سے جدا نہ ہوگا، میری آل قرآن سے جدا نہ ہوگی. چاہے جتنے مصائب آئیں گے قرآن کو بچائے گی میری آل. اور آل کا فرد عظیم حسین ابن علی، آج انہی کا صدقہ ہے قرآن بھی زندہ، دین بھی زندہ، تیری نماز و صلوات بھی زندہ، بہن و بھائی کی یہ شناخت بھی زندہ ہے. یہ احسان ہے اس کٹے ہوئے سر کا، یہ کٹے ہوئے سر کا جس کے سامنے اتنے ذبح ہوئے اور پھر وہ مصائب. یہ کٹا ہوا سر سب کوئی سمجھتا تھا میری بہنوں کی چادر نہیں ہے، یہ ظالموں کا رش ہے. اس لیے یہ سارے مصائب سہنے کے بعد تیرا اور میرا دین بچا، تیرا اور میرا ایمان بچا. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نعوذ باللہ ناراض نہ ہونا. یہ مجلسیں ہر روز سنتے ہیں، جتنی سنتے ہیں اتنی کمر بھاری ہوتی ہے، اتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. کیونکہ ایک دفعہ مولا حسین کا احسان، پھر دین کا جتنے بھی ہم پڑھتے رہیں سنتے رہیں، ایک ایک حسین کا ہم پہ احسان بڑھتا جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ مولا حسین نے پوچھ لیا میں نے تو اتنی قربانی دی، میری بہنوں نے تو اتنے پردے کے پیچھے اپنا سب کچھ، کوئی فریاد نہیں کی بیویوں نے. یہ جملہ صحیح پڑھتے ہیں ذاکر کہ بیویوں نے کچھ نہیں مانگا کھانے پینے کے لیے، ہاں مانگا تو چادریں مانگی. بیویوں نے چادروں کا سوال کیا. کہتے ہیں ایک صحابی چادریں لے کر اس بازار میں آیا اور چادریں اوپر کی گئی، چادریں اوپر پہنچی،
بیویوں تک پہنچی، لیکن روایت کہتی ہے پھر دوبارہ نیزوں سے اتار لی گئی اور بیویوں کی آواز آئی واہ حجابا الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ مرحوم کو جوارے پنجتن پاک چہاردہ معصومین نصیب فرما۔ قبلہ بھی مجلس پڑھیں گے، میں اپنی طرف سے اپیل کرتا ہوں سورہ فاتح اور 3 دفعہ سورہ قل پڑھ دے مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔